پس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، اولاد خدا کی طرف سے برکت ہے، اجر ہے، میراث ہے، اور پھر خدا اس کی تعلیم اور اس کی تربیت پر والدین کو زور دیتا ہے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر خدا نے اپنے کلام میں یہ بات سکھائی ہے کہ ہر ایک بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی اس کا بیاہ کیا جائے۔ اس میں خدا نے خود اس بات کو انسان کی بے گناہی کی حالت میں یہ مقرر کر دیا کہ ان کی جنس اور جنس کے موافق ان کی فزائش ہو، جیسے پودوں، چرند پرند کے اندر اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑھوتی ہے، نشو و نما ہے، ایسے خدا نے ہر ایک انسان کے اندر بھی نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور اگرچہ پودوں، سبزیوں، پھلوں، پرندوں، چرندوں، جانداروں، چپایوں کی نسبت انسان کے ساتھ برکت کا الگ وعدہ ہے، اور اس برکت کے الگ وعدے میں خوشی ہے، خدا کی حضوری ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا نے اگرچہ کثرت کے ساتھ سمندر کی مچھلیاں اور جاندار پیدا کیے، زمین پر رینگنے والے بھی جاندار بھی پیدا کیے، چپائے بھی پیدا کیے، اور پھر آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی پیدا کیے، خوبصورت بھی اور مضبوط بھی اور تگڑے بھی، لیکن خدا نے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رہنے کے بارے میں بات نہیں کی، ان کے درمیان بسنے کی بات نہیں کی۔ خدا کے کلام میں فرمایا گیا ہے کہ میری جو خوشنودی ہے وہ بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ خدا انسانوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے، یعنی وہ گھرانوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ اس لیے مقرر کیا، شادی جو بیاہ ہے، جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے تو وہاں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیاہ ہے، جو نکاح کا پاک عقد ہے، اس میں یہ نہایت عمدہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پاک ہو۔ وہ دوسرے جانداروں کے بارے میں اتنی فکر نہیں کر رہا کہ وہ پاک ہو، ہاں وہ پاک ہیں اور ان میں کچھ ناپاک بھی جانور ہیں، لیکن انسان کے بارے میں اس نے اس کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ کی مان بنا کر کہا کہ تم پاک بھی ہو۔ اور شادی جو ہے انسان کے بدن کی پاکیزگی ہے، تاکہ ان کی نسل بھی پاک ہو، تاکہ ان کی جنس بھی پاک ہو، اور وہ خدا کی شبیہ پر ہیں تو وہ پاک ہوں، خدا کی صفات اس کے اندر ہوں۔ خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی نیچر انسان میں کنورٹ کرتا ہے وہ۔ تو خدا نے اس لیے شادی اور بیاہ کو مقرر کیا تاکہ خدا خاندانوں میں سکونت کرے، ان کا خدا ہو، ان کے درمیان چلے پھرے، اور وہ ان جیسے ہوں اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بیاہ ہے یہ پاکیزگی ہے، یہ بدن کی پاکیزگی ہے، یہ جبلتوں، جذبات اور احساسات کا درست استعمال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ استعمال نہ کیے جائیں۔ آپ کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو محبت پیار ہمارے اندر ہے، خدا اس کو ایک بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں رشتوں اور ناتوں میں باندھتا ہے۔ ہوسیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں انسانی رشتوں کے ڈورے میں باندھ دیا ہے، اور انسانی رشتوں کے ڈورے میں جب اس نے باندھا ہے، اس میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہے۔ وہ والدین ہیں، وہ ددیال کی طرف سے رشتے ہیں جس میں چاچو ہے، تایا ہے، پھوپھو ہیں، ننیال کی طرف سے رشتے ہیں، ماموں ہے، خالہ ہے، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ رشتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ چیزیں ہیں۔ تو خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس میں انسان پاک بھی ہو، وہ محبت کا اظہار بھی کرے،
وہ خدا کی عبادت بھی کرے. اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا. کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. تو بیاہ جو ہے وہ پاک کرنا ہے، ورنہ بدن جو ہے وہ ناپاک رہتے ہیں، اس کے اندر بے شمار طرح کی بدی آ جاتی ہے، جس کے بارے میں یسوع نے خود کہا کہ حرام کاریاں اور زنا کاریاں اور بدکاریاں جو ہیں وہ دلوں میں، ذہنوں میں، سوچوں خیالوں میں بھی آ جاتی ہیں. تو اس سے خدا جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے، وہ نہیں خدا پسند کرتا، اس لیے اس نے بیاہ مقرر کیا. اور اس کے اندر شکرگزاری کرنا یہ تو اور بھی خوبصورت ہے، کیونکہ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاس کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. یہ نہایت عمدہ ہے. اول درجہ ہمارے خداوند کا ہو، آغاز ہمارے خداوند کے نام سے ہو. کوئی بھی کام ہے اس کا آغاز جو ہے وہ خداوند یسوع کے نام سے ہونا چاہیے. اور جب یسوع کے نام سے ہوگا تو جیسے ہم کانا گلیل کی شادی میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس شادی میں اس کو اور اس کے شاگردوں کو دعوت دی گئی، تو یسوع جب انوائٹ کیا گیا ہے تو یسوع کی حضوری وہاں پہ ہے، یسوع خود وہاں پر موجود ہے. اور اگرچہ وہاں کمی آئی پھر وہ کمی نہ رہی، کیونکہ خداوند یسوع نے اس کمی کو پورا کر دیا. یسوع کمیوں کی جگہ پر آ کر خود کھڑا ہو جاتا ہے. وہ رکھنے اور خروش کو بھی بند کر دیتا ہے، وہ خلا کو پور کر دیتا ہے. جہاں کمی ہوتی ہیں، کمزوری ہوتی ہیں، وہاں خداوند خود موجود ہوتا ہے. اور آخری بات زبور 2 میں لکھا ہے کہ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو اور کامتے ہوئے خوشی مناؤ. تو شادی میں خوشی منانا بھی ہے، شادمانی بھی ہے.